بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بارک وسلم۔ خواتین و حضرات، انسان پوری دنیا کو تسخیر کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس نے کائنات کی، فضا کی، زمین کی، ہوا کی، پانی کی، ہر ایک چیز کو تسخیر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حیران کن بات ہے کہ وہ آج تک خود کو نہیں جان سکا، خود کو نہیں پہچان سکا۔ خود شناسی کے بارے میں اس کو اپنے بارے میں کوئی سوال نہیں ملا۔ میں کون ہوں؟ میں کیا ہوں؟ میں کہاں ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ کیا کر رہا ہوں؟ کہاں کو جانا ہے اور کیوں جانا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو تقریباً ہر دور کے اندر صاحب عقل انسان کے ذہن میں ضرور آتے ہیں۔ اس کا جواب سائنٹسٹ، فلاسفرز، ریلیجیس اسکالرز دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو اکثر ان کا جواب انسان کو نہیں ملا۔ میں اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کروں تو میں وسیم کون ہوں؟ میں کیا ہوں؟ وسیم، کیا یہ ہاتھ ہیں؟ کیا یہ بازو وسیم ہے؟ کیا یہ آنکھیں، یہ ٹانگیں یا دھڑ وسیم ہے؟ اور کیا وسیم یہ چہرہ ہے؟ اور اگر دیکھا جائے، اگر یہ چہرہ ہی وسیم ہے تو یہ باقی تمام چیزیں کیا ہیں؟ اور اگر چہرہ وسیم ہے اور وسیم اگر اپنے چہرے کو تبدیل کروا لے، سرجری کروا لے، تو سرجری کروانے کے بعد جب چہرہ تبدیل ہو جائے گا تو کیا یہ وسیم رہے گا؟ تو اس کا جواب بڑا مشکل ہے۔ اسی طریقے سے سائنٹسٹ نے دماغ کو کئی ڈائسیکشنز کے بعد چیک کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان کے دماغ کے اندر سیلف کدھر موجود ہے، سیلف کیا ہے اور کہاں ہے۔ اس کا جواب ان کو نہیں ملا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے دماغ کے اندر میں موجود نہیں ہوں۔ پھر دوسری طرف دیکھا جائے، اگر یہ چہرہ وسیم ہے تو یہ چہرہ کیا ہے؟ ایک گھڑا جس کو دو سوراخ کر کے آنکھیں دی گئیں جس سے وہ دیکھتا ہے، دو سوراخ کر کے کان دیے گئے جس سے وہ سنتا ہے، ایک سوراخ دیا گیا جس سے وہ سونگھتا ہے، ایک سوراخ کر کے اس کو منہ دے دیا گیا جس سے وہ کھاتا، چیزوں کو چکھتا ہے۔ اور پھر اگر دیکھا جائے تم جو سن رہا ہے وہ وسیم سن رہا ہے۔ سننے کے بارے میں سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ وہ ویوز ہیں وہ انسان کی پنا کے اوپر، یہ آپ کا جو پنا ہے اس کے اوپر پڑتی ہیں، اور وہ ویوز فریکوینسی کے ساتھ آتی ہیں اور آپ کے جو ڈرم کارڈ ہے، یعنی کہ آپ کا جو پردہ ہے، اس کو وہ موو کرتی ہیں، اس میں ارتعاش پیدا کرتی ہیں، اور وہ ارتعاش آگے 3 ہڈیوں میں جاتا ہے، وہاں سے کوکلیا کی طرف، اور کوکلیا اس کو نروس سسٹم کی طرف لے کر جاتی ہے، اور پھر اس طریقے سے ان چیزوں کو ہم سن لیتے ہیں۔ تو اب حیران کن بات ہے، یہ تو ہوا پروسیس، لیکن کون ہے جو اندر بیٹھا سن رہا ہے؟ کون ہے جو اس سننے کی آواز کو معنی دے رہا ہے؟ اس کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ 2 آنکھیں وسیم ہیں تو دیکھتا کون ہے؟ وسیم دیکھ رہا ہے۔ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ انسانی آنکھ کلر کو نہیں پہچان سکتی، وہ فریکوینسی اور لائٹ کو دیکھتی ہے، اور وہ فریکوینسی اور لائٹ انسان کی پیوپل سے ہوتی ہوئی ریٹینا کے اوپر جاتی ہے، ریٹینا سے آگے نروس سسٹم کی طرف چلی جاتی ہے، اور اس کو دماغ انٹرپریٹ کرتا ہے۔ اب یہ تو ہوا پروسیس، لیکن دیکھ کون رہا ہے؟ کون ہے جو ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے، ان چیزوں کو کلر دے رہا ہے، ان چیزوں کو رنگ دے رہا ہے، ایون کہ ان چیزوں کو پہچان رہا ہے؟ تو جو سائنٹسٹ ہیں اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے انسانی آنکھ ایک حد تک چیزوں کو دیکھتی ہے، اس سے پرے چیزیں، یہ ریالٹی کیا موجود نہیں ہے؟ تو انسان کی آنکھ کو یہ حد بندی کس نے دی اور کیوں دی؟ انسانی آنکھ کو کی جگہ پر اگر اس کو کسی جانور کی آنکھ لگا دی جائے تو اس کی دنیا کو دیکھنے کی یا دنیا کی ریالٹی کو دیکھنے کا
انداز بدل جائے گا، وہ چیزوں کو پرکھ سکے گا الگ انداز سے، دیکھ سکے گا الگ انداز سے۔ اسی طریقے سے بولنے کے بارے میں اگر یہ سوراخ بول رہا ہے تو بول کون رہا ہے؟ وسیم بول رہا ہے، میں بول رہا ہوں۔ اس کے بارے میں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ہوا جو ہے وہ لنگز کے ذریعے آپ کے کارڈ سے گزرتی ہے، ایڈم کارڈ سے، اور ایڈم کارڈ سے ہوتے ہوئے وہ ڈیفرنٹ آرٹیکولیٹر سے، مختلف اعضاء سے گزرتی ہے، وہ زبان کی ساتھ سے، دانتوں کے ذریعے اور نیزل کیوٹی کے ذریعے ہوتی ہوئی باہر نکل جاتی ہے۔ تو کون ہے جو ان کو اندر سے آواز دے رہا ہے، اور کون ہے جو ان کو الفاظ کا روپ دے رہا ہے، اور کون ہے جو پھر ان کو معنی دے رہا ہے، اور کون ہے جو ان کو دوسرے آدمی، دوسرے انسان تک پہنچا رہا ہے اور اس کو وہ سن رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے؟ کیا یہ وسیم ہے؟ کیا یہ میں ہوں؟ اور پھر دیکھا جائے تو انسان کے جسم کے اندر سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں 37 ٹریلین سیلز ہیں۔ ایک انسانی جسم کے اندر جو 70 kg کا ہوگا اس میں 37 ٹریلین سیلز ہیں۔ اب وہ 37 ٹریلین سیلز جو ہیں وہ وسیم ہیں، یا اس میں سے ایک سیل جو ہے وسیم ہے؟ اور پھر وہ کون تھا جب یہ وسیم یا میں دنیا میں نہیں تھا تو اس سے پہلے موجود تھا؟ اور وہ کون ہوگا جو اس دنیا کے بعد بھی موجود ہوگا؟ وہ کون تھا جس نے پہلے کہا کالو بلا؟ اور وہ کون ہوگا جو بیٹھا آگے حساب کتاب دے رہا ہوگا؟ وے بلیا میں مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہی تو نہیں ہے کہ میں نہیں ہوں، مرنے والا شاید کوئی اور ہے، کوئی اور مر گیا ہے، میں تو زندہ ہوں، میں تو کچھ اور ہوں۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو جب میں ایک ایمبریو تھا، ایک چھوٹا سا سیل تھا، تو ایمبریو کے اندر ڈی این اے موجود تھا، اور ڈی این اے سے کروموسومز تھے جس کے اندر چھوٹے سے ایک سملر پیٹرن کے کروموسوم کو کس طریقے سے پتہ تھا، اس کو کس نے ہدایت دی، کس نے رستہ دکھایا کہ اسی کروموسوم میں ایک پارٹ نے، سیم پیٹرن کے پارٹ نے آنکھ بن جانا ہے، دوسرے اس ڈی این اے یا کروموسوم نے بازو بننا ہے، کسی نے آنکھ بن جانا ہے، کسی نے ناک بن جانا ہے، کسی نے ہاتھ بن جانا ہے، کسی نے لپس بن جانا ہے، کسی نے دماغ، کسی نے دل۔ تو کس طرح یہ ممکن ہے کہ یہ تمام پیٹرن، تمام چیزیں اتنی درستگی کے ساتھ، اتنی پریسیجن کے ساتھ انسان کے اندر موجود ہیں، اور پھر کوئی ان کو رستہ دے رہا ہے؟ یہ وسیم رستہ دے رہا ہے، یہ میں رستہ دے رہا ہوں، میں ان کو بتا رہا ہوں کہ میں کون ہوں؟ اس کا جواب شاید انسان کے پاس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیکھا جائے تو انسانی دماغ کے اندر 86 بلین نیورانز موجود ہیں، جس میں 230 ملینز جو سیلز ہیں 1 منٹ کے اندر مرتے ہیں اور 1 منٹ کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب کون ہے؟ وہ مرنے والا میں ہوں، یا وہ پیدا ہونے والا میں ہوں، یا یہ تمام جو نیورانز ہیں یہ میں ہوں؟ اسی طریقے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ انسانی دماغ چیزوں کو پرکھ نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، جو دیکھ رہا ہے وہ اصل میں نہیں دیکھ رہا۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ انسانی آنکھ تبدیل ہو جائے تو اس کا دیکھنے کا انداز بدل جائے گا، چیزیں شاید کوئی اور دیکھ رہا ہوگا، وہ نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ انسانی دماغ سائمولیشن کے مطابق کام کرتی ہے، جس چیز کو چھوتی ہے اس چیز کو وہ چھو نہیں رہی ہوتی، اس کے اپنے ایٹمز اس چیز کے ایٹم کے ساتھ ریپیل کرتے ہیں، تو جس سے اس کو چھونے کا احساس ہوتا ہے۔ آج دیکھیں 3D گلاسز بنی ہوئی ہیں، آپ اگر ان کو پہن لیں تو دنیا کی ریئلٹی آپ کو مختلف لگنا شروع ہو جائے گی، جو چیزیں نہیں ہیں آپ کو وہ چیزیں محسوس ہوں گی۔ تو اس کا مطلب کیا یہ تو نہیں ہے کہ انسان کوئی خاص چیز کے اندر اتارا گیا، یا خاص لباس لبادہ چیزیں پہنائی گئیں کہ وہ چیزوں کو جو دیکھ رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا۔ آج کے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انسان ریئلٹی کا 0.0004% صرف دیکھتا ہے، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 99.9996% ریئلٹی کو نہیں جان سکتا۔ اور انسانی دماغ کے اندر دوسرے الفاظ میں دیکھا جائے تو تقریباً
11 ملینز جو سیلز ہیں وہ 1 سیکنڈ میں پروسیس ہوتے ہیں. انسانی دماغ میں 11 ملینز تھاٹس 1 سیکنڈ میں پروسیس ہوتی ہیں، جس میں سے صرف 40% جو ہے وہ انسان لیتا ہے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ اتنی بڑی ریئلٹی کے اندر اتنا چھوٹا سا نالج انسان کو کیوں دیا گیا؟ اور پھر کون ہے اس نے یہ صرف فلٹر لگا دیا کہ یہ چیزیں وہ دیکھ سکتا ہے، یہ چیزیں وہ نہیں دیکھ سکتا؟ یہ میں ہوں، وسیم ہے جو خود کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے، تو شاید یہ میں نہیں ہوں. اسی طریقے سے دیکھا جائے تو انسان کے اندر سنیستھیزیا کا بھی کنسیپٹ موجود ہے، جس کے ذریعے ہم یہ کہتے ہیں جو آواز سے بھی آپ ٹیسٹ کو محسوس کر سکتے ہیں. آج یہ چیز محسوس ہوگی، سائنٹسٹ نے یہ پروف کر دیا ہے کہ آپ کے جو سینسز ہیں یہ انٹرچینجیبل ہیں. انٹرچینجیبل سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو ہاتھ لگائیں تو اس کو ہاتھ لگا کے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کلر کیا ہے. آپ بغیر دیکھیں آنکھوں پہ پٹی باندھے الفاظ کے اوپر انگلی رکھیں تو چھونے سے آپ ان الفاظ کو پڑھ سکتے ہیں، سونگھنے سے آپ ان الفاظ کو پڑھ سکتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر ان ہاتھوں میں بھی آنکھیں ہیں یا ان نیوسٹرلز کے اندر بھی آنکھیں ہیں جو چیزوں کو دیکھ رہی ہے، پڑھ رہی ہے، محسوس کر رہی ہے. پھر ہم اگر ایک اور چیز دیکھیں تو انسانی جسم کے اندر انکانشیس کیا ہے؟ کانشیس، انکانشیس، سب کانشیس، یہ کیا ہے؟ انسان اپنی زندگی کا 26% انکانشیس میں گزارتا ہے. انکانشیس کیوں ضروری ہے انسان کے لیے؟ انکانشیس کیوں انسان کو پریپیئر کرتا ہے، بناتا ہے؟ انسان سوتا ہے تو اس کے سیلز ریپیئر ہوتے ہیں. پھر کون ہے جو انسان کا 6% لائف کا جو پارٹ ہے اس کا وہ ڈریم میں ہوتا ہے؟ وہ جو ڈریم ہے، وہ جو خواب ہے، وہ کون ہے جو لکھتا ہے؟ اور وہ کیوں لکھتا ہے؟ ان کی کیا اہمیت ہے؟ کیوں ضروری ہیں وہ انسان کے لیے؟ تو کیا یہ وسیم لکھ رہا ہے؟ کیا یہ میں لکھ رہا ہوں؟ تو پھر اس کا جواب انسان کے پاس نہیں ہے. اسی طریقے سے انسان کو دیکھا جائے تو انسان اپنے بارے میں بالکل نہیں جانتا اور ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں بڑا باخبر رہنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن خود سے بے خبر ہے. پھر اگر وہ بولتا ہے تو مولانا روم کی بانسری کی طرح وہ درد کی آواز بولتا ہے. وہ بانسری ہے، وہ ٹوٹا ہوا ہے بنسلی سے، وہ اپنے اصل کی تلاش میں ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو وہ درد کی آواز، وہی وہ درد جو انسان محسوس کرتا ہے کہ بول مٹی دیا باویا تیرے دکھاں نے مار مکا لیا. تو انسان کیا ہے، کیوں ہے؟ اس کا جواب بہت مشکل ہے. وے بلیا میں مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور، نہ میں مومن وچ مسیتاں، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں پاکاں وچ پلیتاں، نہ میں موسیٰ نہ فرعون. خواتین و حضرات، میں ملے یا میں ملوں تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں کیا ہے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم.